الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ما لهم من الله من عاصم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم مہمانان مکرم، دینی بھائیوں اور معزز ترین لوگوں، دو ہفتے پہلے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی بنیادی باتیں آئی تھیں کہ نجات کے لیے ہم تمام کو بغیر ایمان کے کوئی چارہ نہیں۔ آدمی دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے، بیوی بچوں کو پالتا ہے، جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں سب کو پورا کرتا ہے۔ ساری چیزیں ہونے کے بعد عیش و آرام کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، اپنی زندگیوں میں مسرتوں کو لانے کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو کوئی جینے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اگر آدمی کی نجات آدمی چاہتا ہے تو اسے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے ایمان لاؤ، دوسری بات ہے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرو۔ اگر بندہ صرف ایمان لا لیتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے، اعمال صالحہ کچھ نہیں کرتا، تب بھی نجات مقدر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ پہلے ہی مرتبہ اگر اس کو اٹھا کر کے جنت میں داخلہ کر دے تو اللہ کے اوپر ہے، نہیں تو وہ اپنی سزا جہنم کے اندر کاٹ کر کے پھر یقیناً جنت کے اندر داخل ہوگا۔
تو ہمارا جنت میں داخل ہونا اس کا مدار ایمان پر ہے۔ ایمان والا بندہ نماز زندگی میں نہیں پڑھا ہے، اچھے اعمال کی اس نے کبھی صورت بھی نہیں دیکھی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اچھے اعمال کیا ہیں، لیکن اس کا مرتے وقت اس کا ایمان اللہ پر ہے، اس کا یقین ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس اتنا ہے، تب بھی اللہ کہتا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ ایک جز ہے۔ اب اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بندے کو اعمال صالحہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی ایمان کو رکھ کر کے زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اچھے کام نہیں ہیں، تو غیر میں، کافر میں تو ایمان والے میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ تو دوسری چیز جو دوسرا جز ہے ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی ایمان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے، ان الذین آمنوا کہا، وہاں پر یہ بھی کہا وعملوا الصالحات۔ ایمان لاؤ پہلا سٹپ ہے، دوسرا سٹپ وعملوا الصالحات۔ ایمان لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ زندگی کو سنوارو۔ آدمی کہتا پھرتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ پر میرا ایمان ہے، لیکن اعمال صالحہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کا ایمان کمزور ایمان ہے، قوی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر بندوں سے یہ کہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر اعمال صالحہ کرتے رہو۔ اعمال صالحہ کرنے کے ایک تو دنیاوی فائدے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بندہ اپنے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اعمال پر کھڑا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی ہاتھ اس کے سر پر رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں، یعنی اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اللہ اس کا حامی بنتا ہے، اللہ اس کا ناصر بنتا ہے، اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ سال میں جو کام سال بھر میں کرتا ہے وہ مہینوں میں کرنے لگتا ہے، جو کام مہینوں کا تھا وہ دنوں میں، ہفتوں میں کر لیتا ہے، جو ہفتوں کو کام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو دن کے اندر بنا دیتا ہے، اور جو دن میں پورا ہونے والا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھنٹوں میں بنا دیتا ہے، جو گھنٹوں کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منٹوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی اتنی غیبی مدد آتی ہے، اتنی غیبی مدد آتی ہے، ہر موڑ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، یا ہم نے دیکھا ہے بندے کو، ہم نے دیکھا ہے کہ ایمان والا بھی ہے، اعمال صالحہ بھی اس کی زندگیوں میں ہیں۔ کبھی ایسا موقع آیا، ایکسیڈنٹ کا موقع آیا، دماغ کے اندر یہ بات ہم سمجھ نہیں سکتے کہ بھائی یہ بندہ بچا کیسے ہے۔ منظر ایسا تھا، کار آئی، بس آئی، ٹرک آئی، لاری آئی، اور اس کے نیچے سے بندہ گزر گیا، ہیلمٹ تھا، پہیہ چڑھ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر خراج کے اس کو بچا کر کے بتایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو دکھانا چاہتا ہے کہ جس بندے پر میرا ہاتھ ہوتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ بظاہر تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہے، کار کے نیچے ہو، ٹرک کے نیچے ہو، اس کا سر آ گیا ہے، لیکن بچانے والا اللہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جو ایمان لانے کے بعد میرا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا کرتا پھرتا رہے گا۔ اور کبھی ایسا منظر ہم نے یوں بھی دیکھا ہے، کبھی چھوٹی سی معمولی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بندہ آؤٹ ہو گیا، چلا گیا۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ بھائی اتنی معمولی سی خراش سے اس کی وفات کیسے ہو گئی، یہ اوپر کیسے پہنچ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھیں بڑا ایکسیڈنٹ ہو بچاتا بھی میں ہوں، چھوٹا ایکسیڈنٹ ہو مارتا بھی میں ہوں، جو بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے اس پر میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بے شمار رکھی ہے، ہر موڑ پر اس کی مدد کرتا ہے، پھر اخروی نعمتیں تو اور مزید ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس کے اندر تذکرہ کیا ہے، جو بندہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ احسن الحسنى، نیکی کے کاموں کو انجام دیتا ہے، احسنو اچھے بھلائی کے کام کرتا ہے، دوسروں کی مدد کیا کرتا ہے، الحسنہ تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر آگے مزید ایک جملہ کہا وزیادہ،
اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں کہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. دیکھیں جنت میں بھی آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض آدمی ایسے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنتی جنت میں تو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، دل کا سکون نصیب ہوگا، عیش کی زندگی نصیب ہو جائے گی، آرام سے رہنے لگیں گے، وہ سمجھیں گے کہ سب کچھ ہمارا جنت ہی ہے. بھئی اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا دیا، بچا کر کے جنت میں پہنچا دیا ہے، تو اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایسا لوگ سمجھیں گے. لیکن بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اپنا دیدار ان کے سامنے کروائے گا. تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے. جنتیوں کا میلہ لگے گا جس طرح دنیا میں لگتا ہے. دنیا کے اندر لوگ مسائل کو علماء سے پوچھتے ہیں، یہی مسائل کو، یہی الجھنوں کو کل جنت میں بھی علماء سے معلوم کریں گے. علماء کہیں گے امت آئے گی، دنیا میں جس بندے کا تعلق جس عالم کے ساتھ رہا وہ بندہ اپنے اپنے علماء سے، عالموں سے جن کا وہ معتقد رہا ان سے پوچھے گا. عالم بٹھا کر کے سمجھائے گا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت اور باقی ہے. تو دوڑے ہوئے عالم کے پاس آئیں گے، پوچھیں گے کہ ہماری رہنمائی کرو، جس طرح تم دنیا کے اندر ہماری رہنمائی کیا کرتے تھے. بات بات میں ہمیں یہ سمجھایا کرتے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ روا ہے. سب کچھ ہماری رہنمائی آپ ہی کرتے تھے. اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جنت میں بھی ایک چیز باقی رہ گئی ہے، آپ بتائیں کہ وہ چیز کیا ہے. علماء وہاں پر بھی اس امت کی رہنمائی کریں گے، بتائیں گے کہ ابھی اللہ کا دیدار باقی ہے. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو بندہ دنیا کے اندر نیکی کے کاموں کے اندر مبتلا رہا، نیک کام کو اپنا مشغلہ بنا لیا، خدا ترس تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں داخل کروں گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ وزیادہ میں اپنا دیدار بھی اسے کراؤں گا. معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بعض لوگوں کو دیدار بھی نہیں ہوتا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں جنت میں داخلہ کروائے گا اس وقت ہم تمام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. یہ قیامت کا منظر، یہاں پر قیامت کے نقشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچا ہے. جب ساری امت پریشانی کے عالم میں مبتلا رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو نیک اعمال کرتے رہے، نہ ان کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور نہ ان کے جسموں پر ذلت طاری ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں. کب تک رہیں گے؟ اللہ آگے بھی کہتا ہے ہم فیہا خالدون. اس کی زندگی کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. دنیا میں بچہ آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے ہی متعین ہو جاتا ہے، یہ بات دل و دماغ میں آتی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، یا تو اسے 80 سال تک رہنا ہے یا 60 سال 80 سال کے درمیان ہی وہ چلا جائے گا. یعنی اگر بڑھتا بھی ہے بچہ ایک عمر ہوتی ہے دنیا سے جانے کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون. وہاں کوئی حساب کی چیز نہیں ہے، وہ جنت اندازے سے باہر ہے. یوں سمجھے کہ دنیا میں بندہ جب اعمال صالحہ کرتا رہا، اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا تو ختم، بس وہی لامحدود زندگی ہے. جنت میں جانے کے بعد کوئی دن کی گنتی نہیں ہے، کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. ہم فیہا خالدون. پھر آگے اللہ یوں کہتا ہے والذین کسبوا السیئات. دنیا میں ایمان والا بھی تھا لیکن معلوم تھا کہ اسے اعمال صالحہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، دوسروں کی مدد کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، امداد کرنی ہے، اچھے کاموں کو سر انجام دینا ہے، لیکن وہ باتوں کو ٹھکراتا رہا، کہتا رہا کہ مجھ سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. میں ایمان لا لیا، میں اللہ کو میں اپنا معبود مانتا ہوں، اللہ کو خدا مانتا ہوں، بس میرے لیے یہی کافی ہے. حالانکہ اس تک باتیں پہنچتی رہی، قرآن کی جو چیزیں ہیں، قرآن کی تفاسیر اس کے کانوں تک پہنچتی رہی، احادیث کی تشریحات اس کے کانوں تک پہنچتی رہی، اس کے باوجود وہ اعمال صالحہ کرنے کا نام نہیں لے رہا، اعمال صالحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جزاء سیئۃ بمثلھا. جو اس نے
دنیا کے اندر غلط کاموں کے اندر مبتلا رہا، اس کی سزا اتنی ہی کل آخرت میں ملے گی۔ مزید اللہ کہتا ہے وَتَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَذِلَّةٌ، یعنی پھر ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو میری نعمتوں کو جان کر کے ناشکری کرتا رہا دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پہ سیاہی ڈال دے گی، یعنی اس کا چہرہ بدنما ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ امت دیکھے گی یہ نبی کی امت تو ہے، نبی کی امتی ہے، لیکن اعمال صالحہ اس نے کیے نہیں ہیں۔ وَيَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پھر اسے دوزخ کے اندر جلنا پڑے گا، لیکن ایمان تو لے کر آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے سالوں تک، کتنی زندگی تک اس کو جہنم میں ڈالے گا، جب تک کہ اس کے گناہ دھل نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے امت کو سمجھایا ہے کہ ایک اگر کسی کا کرتا ہے سفید رنگ کا لباس ہے، اگر معمولی سی دھول لگ جائے تو ہاتھ مارنے سے اڑ کر چلی جائے گی، کیچڑ کا خطرہ لگ جائے تو اسے دھونا پڑے گا، ایسے ہی دوسری چیزیں رنگ والی لگ جائیں تو اسے آلہ کے ساتھ دھویا جاتا ہے، رن ڈال کر کے۔ اسی طرح بندے کے جو اعمال ہیں ان کے قدر انہی جہنم میں دھلائی ہوگی، جن کے اعمال یعنی جو برے کاموں میں ملوث رہے، ایسے تھے کہ معمولی سی آگ ان کے جسموں پر لگے گی تو دھل جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں واپس کر دے گا۔ پھر بعضوں کو سالہ تک جلنا پڑے گا، پھر بعضوں کو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اتنی مدت تک انہی جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ ایک مزید بات یہ ہے کہ ہم تو اعمال صالحہ کرتے ہیں، لیکن جنت میں داخلے کے لیے مدار اعمال صالحہ کا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی سورت کے اندر سورہ فاتحہ میں کہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہا ہے۔ مالک یوم الدین کا معنی ہے روز جزا کا مالک ہے، یعنی مالک کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، حاکم بنے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سورہ فاتحہ کے اندر مالکی یوم الدین کے بجائے حاکمی یوم الدین لکھتا، یعنی میں کل قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوں، یعنی فیصلہ میں خود کروں گا، حاکمی یوم الدین۔ لیکن مالک کیوں کہا؟ اس میں ایک نکتے کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، حاکم اس آدمی کو کہتے ہیں جو قانون کا پابند ہوتا ہے۔ سبا لوک سبا جتنے بھی حکومت کے اندر لوگ رہتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی حاکم موجود ہو تو حاکم کو قانون کی ماننی پڑے گی۔ قانون کے زیر جو آدمی بندہ رہتا ہے، حکومت والا، فیصلہ کرنے والا، اسے حاکم کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے مالک کہا ہے، مالک کو کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، مالک کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اگر مالک کہہ دے کہ یہ تیرے اعمال قبول نہیں تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ میں نے اعمال اتنے لائے ہیں، تو نے میرے اعمال کو رد کیوں کیا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے مالک یوم الدین، اگر تم نیک اعمال میرے پاس لائے بھی ہو، اگر میں رد کر دوں تو بھی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے اپنا جو قیمتی وصف ہے اللہ کا، اس کو کھول کر بیان کیا ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد۔ الصمد کے معنی آتے ہیں لاپرواہ، بے نیاز ہے، بے نیاز، اتنا بے نیاز ہے اگر بندہ بلوغت کے بعد اس کے موت کے وقت تک ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایک سیکنڈ بھی ایسا سمجھے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، ساری زندگی اس نے اپنے اعمال پر لگائے، ساری زندگی اس نے اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزاری، ساری زندگی اس نے اپنے آقا کی بات مان کر کے زندگی گزاری، اعمال کو اکٹھے کیا، نماز کو جمایا، روزوں کو جمایا، زکوٰۃ کو جمایا، اعمال صالحہ کو جمایا، جتنی بھی اس کی ساری زندگی کے اعمال ہیں ساروں کو جمع کر کے اللہ کے سامنے لے جا کر کے پیش کرتا ہے، یا اللہ میری زندگی کی یہ سارے اعمال ہیں، میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی میں تیرے بتائے ہوئے رستے سے ہٹ کر اپنی زندگی کو نہیں چلایا، کبھی بھی میں تیرے رسول کی باتوں کے خلاف نہیں گیا، اللہ میرے یہ سارے اعمال ہیں، دیکھ میرا فیصلہ جنت کے اندر کر دے۔ اللہ دیکھتا ہے سارے اعمال ہیں، پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی ہے،
تب بھی اللہ کو یہ اختیار ہے کہ اس کے اعمال کو رد کر دے، اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے، کیونکہ اللہ الصمد، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں، اعمال کا حساب جنت کے اندر لگے گا۔ احادیث کے اندر ملتا ہے اعمال کا مدار، جنت کا مدار اعمال پر نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے مدار ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے۔ ہاں، اعمال کا امتیاز یعنی اعمال اس وقت آئیں گے جب ہم جنت میں جائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے تو ہمارے اعمال کا حساب جنت میں جانے کے بعد ہوگا۔ جو بندہ جتنے اعمال کیے ہیں اس کے اتنے درجے بلند ہوں گے، یعنی آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک آدمی سے زیادہ کہہ دیا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کا وزن کر کے اسے ایک جنت اور مزید بڑھائیں گے، ایک درجہ اس کا اوپر کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، ہمارے اعمال کی ضرورت اللہ تبارک و تعالی کو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر خود ان کا جملہ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ پر امید بھی اتنی ہے، ساری مخلوق سے زیادہ اللہ پر امید مجھے ہے، اور ڈر بھی اتنا ہے مجھے، ساری امت سے زیادہ ڈر اللہ پر مجھے ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اگر قیامت کے دن جب محشر کے اندر لوگ جمع ہوں گے، اللہ یہ کہہ دے کہ ساری امتیں ایک طرف کھڑے ہو جائیں، ایک بندہ آج جنت میں جانے والا ہے، باقی سارے لوگ جہنم میں جانے والے، جو ساری امت ہے، ساری امت ایک طرف، اللہ یہ اعلان کرا دے کہ صرف ایک ہی بندہ جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ سے اتنی امید ہے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، یعنی اللہ کی امید اللہ پر اتنی ہے مجھے، کبھی اللہ کی رحمت سے مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ ڈر کتنا ہے؟ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان اس کا برعکس ہو جائے، یہ اعلان ہو کہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اتنا خوف ہے میرے اعمال پر، ہو سکتا ہے کہ وہ جہنمی میں ہی ہوں۔ اللہ پر امید بھی اتنی ہونی چاہیے اور اللہ کا ڈر بھی اتنا ہونا چاہیے، ساری مخلوق سے زیادہ ڈر مجھے ہونا چاہیے کہ کل میرے حق میں جہنم کا فیصلہ تو نہ ہو جائے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ اعمال کی ہمارے اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگ دنیا سے گزرے ہیں، بڑے بڑے فقیہ ہیں، لیکن موت کا وقت آیا تبھی انہیں اپنے ایمان پر بھروسہ نہیں تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں سے کہا، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، شاگردوں کو معلوم ہے کہ اب یہ چند لمحوں کے مہمان ہیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی دنیا میں جینے کے لیے بسنے کے لیے نہیں آیا، متعینہ وقت پر وہ دنیا سے کوچ کر کے چلا جاتا ہے، اپنے اللہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، اب وہ دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، شاگردوں کا ہجوم ہے، شاگرد بیٹھے ہیں، ساروں کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ شاگردوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے حضرت دنیا سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کلمے کی تلقین کی، یعنی کلمہ کہنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی بندے کا آخری دور آتا ہے، یعنی وہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوتا ہے، موت کے آخری لمحے میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے بیٹھ کر کے کلمے کی تلقین کرو۔ کلمے کی تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ اسے جا کر کے یہ کہو کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، یہ نہیں ہے۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آدمی نزے کی حالت میں ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، تو آس پاس میں جتنے لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ اب یہ بندہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، تو ان کو ہماری شریعت کہتی ہے کہ زور زور سے ایک میانہ روی، درمیانہ آواز سے کلمہ طیبہ شروع کر دو۔ حکم کرنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ بھائی وہ فلاں آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، ساتھ میں لوگ کہہ رہے تھے کہ کلمہ طیبہ پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو۔ کیونکہ یہ بات آپ کو بتاؤں، جب آدمی دنیا سے جانے کا وقت اس کا قریب آ جاتا ہے تو خود اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، اس پر جنون طاری ہو جاتا ہے۔ سکرات کے عالم میں ہم نے کئی سارے ویڈیوز دیکھے ہیں، بندے کو اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو ہکالنے لگتا ہے۔ کئی ہم نے ویڈیو ایسے دیکھے ہیں، اکیلے اکیلے جس طرح مکھیوں کو ہٹاتا ہے اسی طرح ہٹاتا پھرتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ملک الموت نظر آتا ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ اس کے سامنے نظر آتا ہے، اسے ہوش نہیں ہوتا اتنی پبلک ہے میں کر کیا رہا ہوں۔
تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے کلمے کی تلقین کلمہ کہہ کر نہ کرے، یوں نہ کہ بھائی کلمہ پڑھ لے۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ میں نے مرنے والے آدمی کے پاس بیٹھ کر کے یہ کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، اسے ہوش و حواس وہ کھو بیٹھتا ہے، وہ کہے اگر کہہ دیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، پھر اس کی روح قبض ہو گئی تو کافر بن کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ میں اسے فورس کر رہا ہوں کہ بھائی کلمہ پڑھ۔ اسے ہوش نہیں ہے، حواس کھو بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نہیں پڑھتا، تو فوراً کافر ہو گیا، کلمے کی تردید کر دیا۔ زندگی بھر لا الہ الا اللہ پر اپنے آپ کو چلاتا رہا، موت کے وقت اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا، تو کافر ہو کر کے دنیا سے چلا گیا۔ تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے کلمے کی تلقین اس طرح کرو، بلند آواز سے، میانہ روی سے پڑھ کر کے اس کے سامنے آواز سے پڑھتے رہو۔ ایسا ہوتا ہے جس طرح بندہ سوچتا ہے کہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اسے اپنا بھولا ہوا سبق جس طرح لوگ یاد دلاتے ہیں یاد آ جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کی زندگی ایمان پر ہوتی ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو شاگردوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کی تلقین کرتے رہے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زبان پر صرف ایک ہی کلمہ آ رہا ہے، لا لا، بس یہی آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا۔ پھر ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، یعنی لا لا کہتے ہیں، پھر بے ہوشی کا عالم ہے، پھر جب اٹھتے ہیں افاقہ ہوتا ہے، کچھ خیالات واپس آنے لگتے ہیں، تو شاگرد پوچھتے ہیں حضرت یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم نے تو آپ کے سامنے پورے کلمے کی تلقین کی تھی، ہم بار بار کلمہ طیبہ کو دہرا رہے تھے، ہم تو مکمل پڑھ رہے تھے، آپ تو آدھا پڑھ رہے تھے، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے، آپ تو صرف لالا شروع کا لالا حصہ پڑھ رہے تھے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارا جو کلمہ تم پڑھ رہے تھے میں اس کا جواب نہیں دے رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میری موت کا وقت آ رہا تھا، مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ بس میں چند گھنٹوں کا یا لمحوں کا مہمان ہوں، تو ابھی میرے پاس شیطان آیا ہوا تھا، شیطان مجھے ورغلاتا رہا، محمد امام احمد تو اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا فقیہ ہے، محدث ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، بس تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، لوگوں کو صحیح دین پر صحیح رہنمائی ان کی کرتا رہا، تو تیرے مقدر میں اللہ نے کامیابی لکھی ہے، تو کامیاب ہو گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں موت کا وقت تھا، شیطان مجھے ورغلانے کے لیے آیا تھا، اگر میں اس کے جھانسے میں پھنستا تو میرے ایمان کا خدشہ تھا، تو میں شیطان سے کہہ رہا تھا اللہ ابھی میں تیرے چنگل سے نہیں چھوٹا ہوں، جب تک میرا دم نہیں نکل جاتا اس وقت تک میں تیرے پنجے سے نہیں نکل سکتا۔ یعنی اتنا بڑا امام ہے، زندگی بھر اس بندے نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے، اپنی امت کو اللہ کے رسول کے پلیٹ فارم پر لا کر کے کھڑا کیا ہے، پھر بھی ایمان کے اتنی فکر ہے، آخری وقت میں بھی شیطان سے کہہ رہے ہیں لا شیطان ابھی میں تیرے چنگل سے نہیں بچا ہوں، جب میری موت آ جائے گی، جب موت مجھ پر واقع ہو جائے گی، میرا دم میری سانس نکل جائے گی، میری روح قبض ہو جائے گی، تو اس وقت میں سمجھوں گا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، ورنہ ابھی تک جب تک میری سانس نہیں نکلے گی اس وقت تک میں تیرے چنگل سے بچ نہیں سکتا۔ ہم تھوڑے سے اعمال کیا کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا ولی متقی سمجھنے لگتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جنہیں لوگوں نے لقب دیا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی جتنے بھی مومنین ہیں احادیث کے اندر ایک امام کی حیثیت ہے، امیر المؤمنین کا لقب دیا ہے لوگوں نے انہیں۔ زندگی بھر انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ محدثین ایسے ہیں جن پر جرح ہوئی ہے، جرح مطلب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کبھی جھوٹ کہا ہے، کبھی سچ کہا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے حدیث کے اندر پختہ ہیں، کبھی کسی نے ان پر انگلی نہیں اٹھائی، یہ واحد شخص ہیں۔ جب ان کا آخری دور آیا دنیا سے جانے کا، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، چونکہ اٹھنے کی طاقت نہیں تھی تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو۔ شاگرد کہہ رہے ہیں حضرت یہ کیسے کریں، زمین ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کو نیچے لٹائیں کیسے لٹائیں؟
تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ میرا حکم ہے، تمہیں مجھے نیچے لیٹانا پڑے گا۔ شاگردوں نے حضرت کی بات تو ماننی پڑے گی، تو لے جا کر کے نیچے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو نیچے لیٹا دیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے رخسار کو مٹی سے رگڑ رہے ہیں، اپنی داڑھی پکڑی ہوئی ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، اپنے اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس اعمال نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کروں۔ ایسا امام ہے، امیر المؤمنین ہے، جس نے حدیثوں کے اندر تمیز کی ہے، حدیثوں کے فرق کو بیان کیا ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غلط ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث فلاں فلاں چیز ہے، ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ امت کو پلیٹ فارم پر لانے کے باوجود آخری زمانے کے اندر ان کے منہ سے یہ کلمہ نکل رہا ہے، اے اللہ میری پیرانہ سالی پر رحم فرما، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بالوں کی سفیدی پر رحم فرما۔ دیکھیں ساری زندگی کرنے کے باوجود ان کے الفاظ ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، ان کے جو زمانے کے ہم عصر بڑے بڑے علماء فقہاء ہیں انہوں نے کہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کی زندگی کے اندر بس فرق ایک تھا، کوئی نہیں تھا، بس فرق ایک بات کا فرق تھا صحابہ کے اندر اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اندر۔ فرق کیا تھا؟ تو لکھتے ہیں فرق بس اتنا تھا کہ صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، بس اتنا ہی فرق تھا۔ ساری زندگی کے جو اعمال تھے صحابہ کے مطابق ہوتے رہے، کمی اس بات کی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا کیونکہ یہ تابعی ہیں، تو اتنے سنتوں کے پیکر ہونے کے باوجود مرنے کے وقت، موت کے وقت ان کے الفاظ یہ تھے، یا اللہ میری پیرانہ سالی پر رحم فرما، میری سفید بالوں پر میری رحمت کے فیصلے فرما کر مجھے اپنی مغفرت کے پروانے عطا فرما دے۔ تو حضرت عمر کا جملہ میں بتا رہا تھا کہ بندے کو ساری مخلوق سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ساری مخلوق سے زیادہ امید بھی اللہ سے ہونی چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں آئیں گی تو بندہ اعمال صالحہ کے اندر لگ جائے گا۔ جب بندہ اعمال صالحہ کے اندر لگ جائے گا ایمان کے ساتھ ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت میں تو یقینی داخلہ فرمائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مخصوص طور پر اسے اپنا دیدار کروائیں گے۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے کہا تھا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کا تقاضا بندوں پر یہ ہے کہ عقائد کو درست کرے، کیونکہ عقائد بنیادی چیز ہے۔ اگر آدمی ایمان لا لیتا بھی ہے، اعمال صالحہ کرتا بھی رہتا ہے، لیکن عقیدہ غلط ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اعمال کا۔ تو بندوں کو ایمان لانا ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی ایمان ہمارے حق میں دے دیا ہے۔ پھر دوسری چیز عقیدے کو درست کرنا ہے۔ جب عقیدہ درست ہوگا تو ہمارا ہر عمل کاؤنٹ ہوگا، یعنی شمار کیا جائے گا۔ عقیدہ درست، اعمال درست، عقیدہ خراب تو اعمال خراب۔ تو تین چیزیں ہیں، سب سے پہلے اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ رہنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر اعمال صالحہ زندگی کے اندر ہم نے اپنے اعمال کو معمول بنانا ہے، کیونکہ اس کا حساب جنتوں کے درجوں کے حساب سے لڑتا رہے گا۔ جس کے جتنے اعمال ہوں گے جنت میں جانے کے بعد اتنے بلند درجے پر وہ آدمی پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدوں کو درست کرنے اور اعمال صالحہ کرتے رہنے کی تادم حیات توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔